إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن أمره كله خير. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، الحمدللہ ابھی 8 دن پہلے ہم لوگ بقرعید منا رہے تھے. اس کے اندر ہمارے لیے بہت سبق تھے. بڑوں کے لیے سبق، بچوں کے لیے سبق اور عورتوں کے لیے سبق. بڑوں کے لیے سبق: ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اللہ کی بات کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. بچوں کے لیے سبق کہ سب بچے اللہ کے حکم کے فرما بردار ہوتے ہیں. اگر انبیاء کے اولاد ہیں یا نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور عورتوں کے لیے بڑا سبق یہ ہے، اس بے آب و گیا میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تو پھر وہ صبر و شکر کے ساتھ وہاں رہتی تھیں. تو یہ سارے سبق ہم نے بقرعید سے حاصل کیے. اس کو صرف گوشت کھانے کا دن نہ سمجھیں، بلکہ اسے ہمارے لیے ایک زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہے. میں نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے تمہارے ساتھ کہ تم صحابہ کے ساتھ بہت نرم خو ہو، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے، سارے صحابہ تم کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. فاعف عنہم، صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کرو. واستغفر لہم، اور ان کی غلطی کے اللہ سے معافی چاہو کہ اللہ ان کو معاف کر دیں. اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث بھی میں نے پڑھ کر سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مسلمان کا ہر کام بہت شاندار ہوتا ہے، یعنی اس کو ثواب ہی ثواب ملتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے اس کو نعمت ملے، دولت ملے، صحت ملے، اچھی بیوی ملے، خوشی کی کوئی بھی بات ہو، شکرا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اس کو کوئی بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، دشمنوں کی طرف سے تکلیف پہنچے یا کسی اور کی طرف سے پہنچے تو صبر کرتا ہے. إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، دیکھو مسلمان کا ہر معاملہ بڑا شاندار ہے. وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات صرف مسلمان کے لیے ہے، دوسروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی میں خوشی اور غم کے بہت مواقع آتے ہیں. غم کے موقع پر، رنج کے موقع پر آدمی کبھی کبھی بے قابو ہو جاتا ہے. یہ رنج 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ صاحب پیسہ نہیں ہے، سب بیماری ہے، پریشانی ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا غصہ کب آتا ہے؟ جب ہمارے خلاف کوئی بات سنے یا کسی کے ذریعے سنائی جائے،
وہ تم کو ایسا بولتے ہیں، تم ایسا بولے ویسا بولے، اس وقت آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے جی، بڑا غصہ آتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو مار دیں یا ہے کہ صاحب اس کو ایسا کچھ تو کر دیں پھر میرے نام کو نہ آئے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر اس بات کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ کبھی اللہ نے کہا غفور حلیم، بندے کتنے گناہ کرتے اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی اور کوتاہیوں کے جیسے گناہوں کے جیسے پکڑنا شروع کرے تو زمین میں کوئی انسان نہیں رہے گا۔ یہ غلطی کرے پکڑے، یہ غلطی کرے پکڑے، کہا نہیں، اللہ معاف کرتا ہے، آخر تک معاف کرتا ہے۔ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو پھر ان کے بعد حساب کتاب قیامت میں ہوتا ہے، تو اللہ برداشت کرتا ہے۔ کبھی غفور حلیم کہا، کبھی شکور حلیم کہا کہ صاحب اللہ تعالیٰ شکر گزار، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بندے اتنے کام کرتے، ان کی نیکی کی کتنی قدر کرتا، نمازیوں کی نماز کی، روزے داروں کے روزے کی کتنی قدر کرتا اللہ تعالیٰ، شکور حلیم۔ اور گناہ جب ہوتے ہیں تو اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک رنج دہ بات یہ ہمارے دل میں کبھی آتا ہے، یعنی ہم کو کوئی سناتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے جی، کہا نہیں جی، غصہ نہیں کرتے۔ اللہ کی صفت معاف کرنے کی ہے، برداشت کرنے کی ہے۔ کبھی تو سامنے ہمارے کوئی ہم کو گالی دے گا یا مارے گا یا کچھ بھی کرے گا، اس پر بھی بہت غصہ آتا ہے جی، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرو تو تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ صبر کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے اِنَّ ابراہیم کان حلیما غفورا اوابا منیبا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت برداشت کرنے والے تھے، آگ میں ڈالا گیا اس کو بھی اللہ کے لیے برداشت کیا، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن اللہ سے شکایت نہیں کیے، اور اسی طرح مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر کوئی آدمی دو آدمی میں جھگڑا ہو جائے تو تم آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ دو بیٹے لڑے، قابیل نے کہا اپنے چھوٹے بھائی سے میں تجھے قتل کر دوں گا، چھوٹے بھائی نے یہ نہیں کہا میں تجھے قتل کروں گا، کہا ٹھیک ہے قتل کرنا چاہتے تو میں حاضر ہوں۔ ایسا ہمارے ساتھ مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو، معاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے صاحب کیا بولتے بول لو، مارنا چاہتے ہیں کہ مار لو، کچھ بھی کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہم کو بتایا ہے۔ تو غم کا جو موقع رنج کا جو موقع ہوتا ہے صبر کرنا چاہیے۔ بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری حدیث ہیں اس سلسلے میں۔ کس سے رنج ہوتا ہے ہم کو؟ ایک تو کبھی دشمنوں سے ہوتا ہے جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، مخالفین ہیں، ان کی بات ڈائریکٹ سنتے ہیں، ٹھیک ہے صبر کریں گے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا سرمایہ ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، کوئی لا کر پہنچاتا ہے، ان کو ایسا بولتے ہیں ویسا کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، یہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، تب بھی بہت غصہ آتا ہے۔ آدمی کیا کرے گا، کدھر کرے گا؟ نہیں ماننا چاہیے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، لوگو کوئی آدمی جو غیر معتبر ہو اگر وہ تم کو لا کے کوئی بات پہنچاتا ہے، تحقیق کرو، واقعی ایسا ہے کیا، واقعی ایسا بولے کیا کرو گے؟ تحقیق کرے بغیر کارروائی کرو گے تو صاحب بڑا گناہ ہو جائے گا، شرمندگی کے بعد میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسروں کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ معتبر آدمی ہے، آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، ایماندار آدمی ہے،
جھوٹ نہیں بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، آپ کے فائدے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، بھائی فلاں آدمی جو ہے آپ کو ایسا کریں گے، فلاں کریں گے، قرض لیں گے، قرض مت دیجیے ان کو، ایسا کچھ بھی بولا، ہاں صاحب یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جھوٹا آدمی ہو، غیر معتبر آدمی ہو، جو پیسے کے لیے کسی اور چیز کے لیے جھوٹ بولے تو اس کی بات نہیں ماننا چاہیے نا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی بتایا ہے۔ کس سے رنج ہوتا ہے؟ ایک تو ایک صاحب میاں بیوی دونوں سے ایک دوسرے کو کبھی شکایت ہو جاتی ہے، شوہر کو شکایت ہوگی جی، شوہر کو شکایت ہوگی بیوی سے، بیوی تکلیف دی، کچھ بھی بولی، کچھ بھی کری، صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی میں غصہ آ کر بیوی کو مار دے یا طلاق دے دے یا کہیں اور بھیج دے۔ کس کا نقصان ہوگا؟ نقصان آپ کا ہوگا، اللہ کے پوچھے بھی جائیں گے۔ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ سب ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بیوی کو شوہر سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی مارے، کچھ بھی کیے، ڈانٹ دیے، فلاں کیے، تبھی صبر کرنا چاہیے بیوی کو بھی، ورنہ یہ فوراً خلا لے لے، میں چلے جاؤں گی، نہیں چاہیے، فلاں چاہیے۔ بھئی شوہر نمازی ہے، سب کچھ ہے، اگر اس کے اندر کوئی ذرا منہ زوری ہے، کچھ بھی ہے، صبر کرو، نیک آدمی تو ہے نا۔ لیکن دوسرا شوہر ایسا ہے، بے نمازی ہے، بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ صبر کرتے، اس کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے نا بے نمازی کے ساتھ۔ تو ایسا کبھی میاں بیوی کو ایسا ہوتا ہے۔ طلاق دینے کی صورت میں کیا ہوتا ہے جی؟ دو خاندان کی دشمنی شروع ہوتی ہے، دو آدمی کی دشمنی نہیں، میاں بیوی کی، بیوی کے گھر کے پورے خاندان کے لوگ مخالف ہو جائیں گے، شوہر کے گھر کے پورے لوگ مخالف ہو جائیں گے، کتنا بڑا نقصان ہوگا، پوری سوسائٹی کے اندر ایک بگاڑ آئے گا۔ ان سے بھی کبھی رنج ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے اگر تکلیف دہ بات اس کو ملتی ہے، پہنچتی ہے، سنتا ہے، برداشت کرے، نہیں تو پھر بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ نے ہم کو بہت ساری جگہوں میں اس کی تاکید کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مرتبے صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، مکے میں ستایا گیا بہت، آپ کو بھی ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو بھی ستایا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ بدلہ لینے کا اللہ نے تم کو حق دیا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو بیوقوف بولا مثلاً، تو آپ بھی اس کو بیوقوف بول سکتے ہیں، لیکن نہیں بولے، صبر کرے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اللہ نے صبر کے متعلق کتنا کہا قرآن مجید کے اندر، کہا اللہ تعالیٰ نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دے گا۔ صبر کے متعلق قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نمونہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس لیے آدمی کو بیوی ہو کہ شوہر، دونوں سے برداشت کرنا۔ بچوں سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے، مار دیے بچے کو، صاحب بچہ کچھ بھی بیمار ہو گیا، کان پھٹ گیا، ناک پھوٹ گئی، فلاں ہوا، کتنا بڑا نقصان جی، اللہ کیا پوچھے جائیں گے نا۔ صبر کرنا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، بولنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب فوراً جو ہے بچے کو مار دیا، یا آج کل کے بچے بیوقوف ایسے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اللہ بچائے۔